دوسرا بڑا حکم جو اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تیسرا، وہ حج کا عمل ہے۔ حج اسی مہینے کے ساتھ مختص ہے، اور یہ پانچواں بڑا بنیادی رکن ہے شریعت کا۔ اور حج میں نے بتایا تھا کہ یہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک امیر کا حج ہے اور ایک غریب کا حج ہے۔ امیر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر وہ حج فرض ہے۔ لیکن جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا وہ محروم ہو جاتا؟ نہیں، اللہ پاک نے حج کے بعض ارکان کو مکان کی حدود سے نکالا ہے۔ بعض ارکان وہ ہیں جو اس خاص مکان میں کیے جاتے ہیں، بعض ارکان وہ ہیں جو مکان کی حدود سے نکالے گئے ہیں۔ اس پر مکان کی قید نہیں ہے۔ مثلا طواف آپ نے کہاں کرنا ہے؟ حرم کے علاوہ کہیں اور طواف نہیں کر سکتے۔ سعی آپ نے کہاں کرنی ہے؟ صفا اور مروہ کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتے۔ وقوف عرفات میں کرنا ہے، رمی جمار مینا میں کرنا ہے۔ لیکن حج کے کچھ ارکان ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے مکان سے نکالا ہوا ہے، کیونکہ حج کے سارے ارکان زمان اور مکان کے اندر قید ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ کو مکان کی قید سے نکالا لیکن زمان کی پابندی ہے۔ مثلا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی حج والوں میں شامل ہو جاؤں، پیسے نہیں ہیں، نہیں جا سکا، اس فضیلت کو حاصل کرنا ہی چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حاجیوں کی شکل بنا دے۔ کیا کر؟ حاجی احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور احرام میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ یہ یہاں احرام باندھ کر نہ بیٹھے۔ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے وہ بال نہیں تراش سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ بھی جس کی قربانی کا ارادہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ بھی یکم ذی الحجہ سے 10 تک اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ تراشے۔ سر کے بالوں کی میں بات کرتا ہوں، داڑھی کے بال مونڈنا تو سارے سال حرام ہے۔ یہ تو سارے سال حرام ہے، چاہے ذی الحجہ ہے کہ محرم ہے کہ ہاں۔ لبوں کے بال نہ لے، اس کی شبیہ بن جاتی ہے، تشبیہ بن جاتی ہے کس کے ساتھ؟ احرام والے کے ساتھ۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی شبیہ اختیار کرے گا اللہ پاک اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی فرمائیں گے۔ اس لیے معمولی توجہ سے آدمی اتنی بڑی فضیلت کا حامل بن سکتا ہے۔ پھر اس کے ایک اور عمل ہے، وہ قربانی کا عمل ہے۔ اس کو بھی اللہ پاک نے مکان کی قید سے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا۔ یہ قربانی آپ افریقہ میں بھی کر سکتے ہیں، امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پھر ایک غریب کا حج ہے، اس کو حج کی فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج والعج والسج، حج تو عج اور سج کا نام ہے۔ اگر یہ مجمع جو وہاں نہیں گیا، یہ یہاں بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور ذکر و اذکار کے اندر اور تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو گزارے،
اور سورج نکلنے پر 2 رکعت نفل ادا کر دے، اس کو اللہ پاک حج تمتع کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حج تمتع بھی وہ جو مقبول ہو، اور حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر حج کیا جاتا ہے۔ یہ غریب کا حج ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ محروم نہیں رہ سکتا کوئی بھی، لیکن غفلت محروم کر دیتی ہے۔ غفلت ایسی چیز ہے جو ذوالحجہ کے حج کے دنوں میں حرم کے اندر بھی محروم کر دیتی ہے، اور اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ اور واشنگٹن کے بازاروں میں بھی اس کو حامل حج بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہ جو پیچھے رہنے والا مجمع ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم محروم رہ گئے۔ محروم وہی ہے جو غافل ہے، اور غفلت آدمی کو حرم میں غلاف کعبہ پکڑ کر بھی محروم کر دیتی ہے، اور ذکر آدمی کو بازاروں میں چلتے پھرتے بھی مقبول بنا دیتا ہے۔ ذکر سے بازار بھی آباد ہو جائے گی، غفلت سے مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی، اس لیے کہ آبادی ہی ذکر ہے، زندگی ہی ذکر ہے۔ تو اس کو حج تمتع کا ثواب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج 2 چیزوں کا نام ہے، الحج والعج والسج۔ حج تو حج اور سج کا نام ہے۔ حج کہتے ہیں آواز اٹھانے کو، اور سج کہتے ہیں قربانی کرنے کو۔ جو آواز ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی، جو قربانی اس نے کی، اب جو آدمی صبح نماز پڑھ کر بیٹھا ہے یہ بھی حج کر رہا ہے، ذکر کی آواز اٹھا رہا ہے، سج بھی کر رہا ہے، گھر نہیں جاتا، یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نیند بھی آئی ہوئی ہے، نیند قربان کر رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ حج بھی کر رہا ہے، سج بھی کر رہا ہے، اس کو حج کا ثواب بھی ہو رہا ہے۔ یہ غریب کا حج ہے جو وہاں نہیں جا سکا، پیسے نہیں ہیں، حج کا ثواب پانا چاہتا ہے، ہر دن کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ ایک اور حج بھی ہے جس کا باپ زندہ ہو، بڑی خوش نصیبی۔ فرمایا اس کو اطاعت کی نظر سے دیکھے، باپ کو عظمت اور اطاعت کی نظر سے دیکھے، اللہ پاک اس کو ایک حج کا ثواب ایک نظر پر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا دن میں 70 مرتبہ دیکھے، فرمایا 70 حجوں کا ثواب ہوگا۔ ایک حج پر کتنے روپے لگتے ہیں؟ 6 لاکھ تو لگتے ہیں نا آج کا، اور تکلیف کتنی اٹھانی پڑتی ہے۔ اتنا آسان عمل نہیں ہے حج، لیکن موقع یہاں ہے۔ لیکن نفس اور شیطان جب غالب آ جاتے ہیں تو اتنی بڑی نیکی سے بھی آدمی کو محروم کر دیتے ہیں۔ ایک اور بھی آپ کو حج بتاؤں، حج اکبر جسے کہتے ہیں۔ حج اکبر اصل میں علماء نے لکھا ہے ہر عمرہ حج اصغر ہے، اور ہر حج حج اکبر ہے۔ یہ غلط اصطلاح لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جو جمعے کے دن حج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حج، ہر حج حج اکبر ہے، چاہے منگل کو ہو کہ بدھ کو ہو کہ جمعرات کو ہو کہ جمعے کو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موقع پر حج کیا تھا تو وہ جمعے کا دن تھا، لیکن ہر حج حج اکبر ہے۔ اس لیے شریعت کی اصطلاحوں کو من گڑت تعویلات کے ذریعے اس کے اندر کمی اور بیشی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر عمرہ حج اصغر ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ تو شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی آپ کو ایک حج اکبر اور بتا دیں، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، دل بدست آورد کے حج اکبر است۔ کسی زخمی دل پر
ہمدردی کے دو بول بول کر اس پر مرہم رکھ دو، یہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے. یہ حج اکبر ہے. ہر دن کر سکتے ہو، ہر وقت کر سکتے ہو. تو مسلمان تو یہی ہے جو زخمی دلوں پر مرہم لگتا ہے کہ دلوں کو زخمی کرتا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بس اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. کل میں بچوں سے پوچھ رہا تھا مسلمان کی کیا تعریف ہے. ہم نے تو یہ سمجھے بس کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی نے مسلمان کی کیا تعریف بیان کی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ. تو کل میں نے ان کو کہا آپ نے کوئی مسلمان دیکھا ہے؟ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان سے، کیا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہماری زبان سے دوسرے محفوظ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے ہیں؟ نہیں رہے ہیں. تو ہمیں مسلمان کی تعریف سیکھ لینی چاہیے. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ کسی مولوی نے نہیں کی. کس نے کی ہے؟ یہ حضور نے کی ہے. المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. شناختی کارڈ کے فارموں میں موٹا کر کے لکھ لے میں مسلمان ہوں، اس سے بات نہیں بنے گی. شناختی عمل پیدا کرے تو دوسرے مسلمان کے دل پر ہمدردی کے دو بول بول کر مرہم رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ حج اکبر ہے. ہر دن کر سکتے ہیں، ہر ایک کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے. کتنی باتیں ہوں گی جو اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں؟ کتنی باتیں؟ روزے، خاص کر کے 9 تاریخ کا روزہ رکھو گے کہ نہیں؟ ہاں. دوسرا تکبیرات تشریق ہیں، اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی روح بھی بتا دی. حج کی روح کیا ہے؟ کہ ہمارے دل میں عشق و محبت پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ عشق و محبت پیدا ہو جائے، جو سارے دین کی روح ہے. اور حج اسی کا عملی مظہر ہے.